سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. صدق الله مولانا العلی العظیم. کیا شان ہے پیارے نبی حق نے عطا کی سروری معراج سے دی برتری. بلغ العلا بکمالہ. ظلمات تھی جب کفر کی شرک و ضلالت بت گری. ایمان کی روح پھونک دی کسبت دجا جمعی. اسلام کی دعوت بھی دی تکلیف بھی اس نے سہی. دشمن کو دعا جس نے دی حسنت جمیع و خصالی. دنیا میں ایک دھوم مچی آواز یہ آنے لگی. پڑھ لو درود امتی صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. ہمارے مضمون چل رہے تھے الگ، لیکن اب موقع آ رہا ہے حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا. سفر کے مہینے میں بہت سارے لوگوں کے یہ خیالات ہوتے ہیں کہ سفر کے 13 دن بہت بھاری ہوتے ہیں. سفر میں لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں بدفعلی کے، کہ بھئی شادی کریں گے، کوئی ملکت خریدیں گے، کوئی چیز کو اسٹارٹ کریں گے تو مصیبت آ جائے گی. اسلام میں کوئی بھی دین ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر ایسا ہوتا ہو. انسان کے لیے سب سے اچھا دین وہ ہے جو اچھے کام کرے، اور سب سے برا دین وہ ہے جس میں وہ برا کام کرے. یہ سمپل بات ہے. اس لیے سفر کے مہینے کے دنوں کے اندر کوئی ایسی تعین نہیں ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیتے کہ بھئی سفر کے فلاں فلاں دین میں ایسی مصیبت آنے والی ہے، ایسی تکلیف آنے والی ہے. ہاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوٰۃ شریف میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم ایسی جگہ سے نکلو جہاں اللہ کے عذاب آئے ہیں تو وہاں سے جلدی گزر جاؤ. وہ جگہ پہ اللہ کی ناراضگی آئی ہے. اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مغرب کا وقت ہو جائے تو تم اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے گھر میں پکڑ لو اور دروازے بند کر دو. آدھا پونا گھنٹہ ان بچوں کو باہر نکلنے نہ دو. آپ نے فرمایا آسمان سے بلائیں اترتی ہے، کہیں وہ بلائیں بچوں کے اوپر نہ لگ جائیں، اور اپنے گھر کے برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو یا الٹا کر دیا کرو، کہیں وہ بلائیں ان برتنوں میں نہ اتر جائے. ساری گائیڈ لائن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دے دی ہے. ہمیں اس کا علم ہوگا تو اس کا فائدہ ہوگا. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سمجھایا کہ جتنے تمہارے کام اچھے ہوں گے وہ دین تمہارا اچھا ہوگا، جتنے کام برے ہوں گے وہ دین تمہارا برا ہوگا. دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. دھندا اچھا ہوتا ہے تو آٹومیٹک چہرے پر خوشی آئی جاتی ہے، اور جس دن دھندا نہیں ہوتا، مندی ہوتی ہے تو چہرے سے پتہ چل ہی جاتا ہے. ایسے ہی روح کا معاملہ ہے. جب روح اچھے کام کرے گی تو آٹومیٹک اس کے لیے اچھائیاں پیدا ہوگی، اور برے کام کرے گی تو برائیاں پیدا ہوگی. بہرحال حضور اکرم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سب کے لیے رحمت، ہدایت اور اللہ کے پیارے حبیب بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے آپ سیرت پڑھیے، کیا حالات تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر پونی 600 برس گزر گئے، جس کو بولتے ہیں فترت نبوت، فترت وحی، یعنی کوئی نبی اس درمیان میں نہیں آیا، کوئی نبی اس درمیان میں نہیں آئے۔ اتنے لمبے زمانے انسانوں پہ گزرے ہیں کہ جس پر ہدایت کے کوئی اسباب نہیں ہوئے، وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو چکا تھا، وہ معاشرہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ہر جگہ انسان بادشاہ خدا بنا ہوا تھا اور انسانوں کو غلام بنایا ہوا تھا۔ اپنی عقل میں جو آتا تھا وہ انسان کرتے تھے۔ اس لیے آپ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ نبی کے بغیر، اسلام کی ہدایت کے بغیر، قرآن کی ہدایت کے بغیر دنیا میں کتنے ہی عقل مند انسان پیدا ہو جائے، لیکن وہ انسانیت کے ساتھ وہ بھلا معاملہ نہیں کر سکتے جو نبی آ کر سکھاتے تھے۔ اس سے زیادہ کوئی دنیا میں اچھا کام نہیں کر سکتا۔ اگر ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کے پہلے جہاں جہاں نبی علیہ السلام کے درمیان کا وقفہ ہوا، وہاں کے انسان بہت اچھے ہوتے، ظلم و ستم نہ کرتے، لیکن ایسا دور نہیں آیا۔ فترت نبوت کا یہ زمانہ لمبا چلا۔ اس زمانے میں دو مذہب تھے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جن کو یہودی کہتے ہیں، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جن کو عیسائی اور نصارہ کہتے ہیں۔ یہ دو قومیں اس زمانے میں تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پہ چلنے والے اس زمانے میں مسلمان کہلاتے تھے۔ یہود جو ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ المنورہ میں زیادہ تر یہودی رہتے تھے۔ ابھی وہ یہودی بن گئے، اس وقت وہ مسلمان تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے جتنے بھی نبی آئے، وہ نبیوں کی اولاد جو ہے وہ یہودی تھی، یعنی وہ نبیوں کو ماننے والے تمام کے تمام یہودی کہلاتے تھے۔ تو وہ تمام لوگ اسی خطے میں آباد تھے۔ مدینہ المنورہ میں بھی زیادہ تر یہودی لوگ رہا کرتے تھے، اور ان کا بڑا کاروبار اور کام کاج تھا۔ مکہ المکرمہ کے اندر عرب لوگ رہتے تھے۔ عرب خاندان جو قوم ہود اور قوم عاد، یعنی یہ دو بڑی بڑی قومیں، قوم سمود اور قوم عاد تھی، یہ دو قومیں تھیں۔ ان کے اندر سے عرب خاندان پیدا ہوئے جن کو عاربہ اور مستعربہ کہتے ہیں۔ یہ عرب خاندان مکہ المکرمہ میں آباد ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک خاندان جو عدنان سے چلا اور جناب عبد المطلب تک چلا، اور عبد المطلب کے بعد آپ کے بیٹے عبداللہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو یہ پورا خاندان جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک چلا۔ اس درمیان میں یہ قوم مکہ المکرمہ میں رہا کرتی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں رہے، ان کی قوم قبیلہ بنو جرہم مکہ المکرمہ میں رہے۔ اس کے بعد ان کے درمیان میں اختلافات ہوئے، لڑائی جھگڑے ہوئے، تو جن کے قبضے میں بیر زمزم کا کنواں تھا، وہ کنویں کو انہوں نے پھوڑ دیا اور اس کے اوپر کچرا ڈال دیا اور اس کو غائب کر دیا۔ اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے، لمبا زمانہ گزرتا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے وہ حضرت ہاشم سے چلا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، بن ہاشم یعنی ہاشم سے آپ کا بیٹا پیدا ہوا جن کا نام تھا عبد المطلب۔ عبد المطلب کا اصل نام تھا شیبہ۔ عبد المطلب یہ آپ کے دادا بنے،
ہاشم جوان ہوئے، ہاشم کی عادت تھی کہ پورے مکۃ المکرمہ کی دعوت کیا کرتے تھے۔ مکۃ المکرمہ میں آپ کا بڑا عزت تھی اور آپ کا خاندان قریش خاندان تھا۔ آپ جوانی کے عالم میں تھے کہ انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے کا نام تھا مطلب شیبہ نام تھا، اور ان کا ایک بھائی تھا ہاشم کا جس کا نام تھا مطلب۔ یہ شیبہ کو جو ہے مدینہ المنورہ روانہ کر دیا، اور مدینہ میں یہ اپنے چچا کے پاس مطلب کے پاس رہنے لگے۔ جب یہ بڑے ہو گئے تو کسی نے کہا کہ ان کو مکہ بھیج دو، ان کے ابا بھی وہاں کے سردار تھے، اس کے اندر بھی سرداری نظر آتی ہے، لہذا اس کو وہاں بھیج دو، یہ مکۃ المکرمہ کے سردار بنیں گے۔ تو جناب مطلب نے شیبہ کو اپنے اونٹ پر بٹھایا اور مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ میں جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک چھوکرا آگے بیٹھا ہے اور پیچھے مطلب بیٹھے ہیں، تو لوگ مطلب کو پہچانتے تھے لیکن اس بچے کو نہیں پہچانتے تھے۔ تو اس زمانے میں غلامی کا رواج عام تھا، جو بھی اننون پرسن ہوتا اس کو وہ لوگ غلام سمجھتے تھے کہ یہ کسی کا غلام ہے۔ تو وہ بچے کو دیکھا کہ اب مطلب کے پیچھے بیٹھا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ ہذا عبد المطلب، ہذا عبد المطلب، یہ تو مطلب کا غلام ہے، یہ تو مطلب کا غلام ہے۔ عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، تو یہ مطلب کا غلام ہے۔ اسی وقت سے آپ کا نام شیبہ سے عبد المطلب بن گیا، اور یہ عبد المطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہوئے۔ جب یہ مکۃ المکرمہ میں تشریف لائے تو آپ کے وہاں پر اولاد نہیں تھی۔ آپ نے منت مانی تھی کہ اگر میرے گھر اولاد پیدا ہوئی تو میں ایک بیٹے کو ذبح کر دوں گا۔ اسی طریقے سے انہوں نے اس وقت منت مانی تھی کہ انہوں نے خواب دیکھا، کہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ یا عبد المطلب طیبہ، ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ خواب دیکھا تو خواب میں بتایا گیا کہ زمزم، ان کو وہ جگہ بتائی گئی جہاں پر زمزم کا کنواں تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر، حارث کو لے کر زمزم کے کنویں کی جگہ پر گئے۔ وہاں پر سارے مکے کے لوگ اپنی بلی چرایا کرتے تھے، جانوروں کو ذبح کر کے ان کی مورتیوں کے نام پر وہ ذبح کرتے تھے۔ پوری اندھیری تاریکی عالم تھا، انسانیت کا نام و نشان نہیں تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آنے والا تھا، ہمارا دور اللہ کے حبیب کی برکت سے بہت اچھا ہے، لیکن پھر بھی ہم کو ذرا سی بھی بات پسند نہیں ہے۔ کوئی ہمیں برا کہہ دے، کوئی ہم پر الزام لگا دے، کوئی ہمیں کچھ کہہ دے، تو ہم اللہ کا کام چھوڑ دیتے ہیں، دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ برا تو لگتا ہے، لیکن برا لگنے کے بعد یاد رکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس زمانے میں کھڑے ہوئے تھے جس زمانے میں انسانیت کا نام و نشان نہیں تھا، جس زمانے میں ہر انسان اپنی خواہشات پہ چلتا تھا۔ عورتوں کا تو یہ عالم تھا کہ پوری دنیا میں عورتوں کو بکاؤ چیز سمجھتے تھے، جب چاہتے تھے اس کو بیچ دیتے تھے، جب چاہتے تھے خرید لیتے تھے۔ جیسے آج کی دنیا میں بھی ایک قوم ایسی ہے جس قوم کے اندر ان کی بیٹیوں کو پیسوں میں بیچا جاتا ہے، شادی کی جاتی ہے، اور اگر طلاق دے دی جائے تو واپس پیسے مانگے جاتے ہیں کہ پیسے میں بیٹی دی جاتی ہے، پیسوں میں بیٹی لی جاتی ہے۔ وہی زمانہ تھا مکۃ المکرمہ اور عرب کے علاقے کا۔ اگر کسی کی بیٹی کا شوہر مر جاتا تو مکے والے اور عرب والے اس لڑکی کو ایک بند کمرے میں، جھوپڑی میں بند کر دیتے تھے، اور 1 سال تک کی عدت گزرواتے تھے۔ اس کو وہی کپڑے میں رہنا، اسی جگہ میں رہنا، اسی جگہ میں ٹوائلٹ باتھ روم کرنا، اور اسی جگہ میں اس کو کھانا ملتا تھا۔ 1 سال تک اس کو باہر نکلنے نہیں دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ بیوہ ہے، منحوس ہے، یہ اگر باہر نکلے گی تو لوگوں کی جان لے جائے گی۔ یہی آج بھی اس زمانے کے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ پڑھی لکھی قوم، جن کو ہم لٹریٹ قوم کہتے ہیں، جن کو ماڈرن کہتے ہیں، ان کے اندر بھی آج یہ موجود ہے کہ وہ بیوہ عورتوں کے جو ہے
سائے کو پسند نہیں کرتے ہیں، وہ بیوہ عورتوں کو دور رکھتے ہیں، وہ بیوہ عورتوں کو اپنے جوان بچوں سے دور رکھتے ہیں، اپنی بچیوں سے دور رکھتے ہیں، اور یہ طعنے سناتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے تمہارا شوہر مر گیا، ہمارے گھر میں آئے گی تو ہمارا شوہر مر جائے گا، ہمارا بیٹا مر جائے گا، اس لیے تو ہمارے گھر سے دور رہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں ارشاد فرمایا تھا، لوگوں سنو، تم ایک بیوہ کو ایک دین کا کھانا کھلاؤ گے، میں تمہیں بشارت سناتا ہوں، کل مجاہد فی سبیل اللہ والقائم فی اللیل والصائم فی النہار، ایک بیوہ کی تم مدد کرو گے، تم ایسے ہو جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، تم ایسے ہو جیسے دین میں روزہ رکھنے والے، تم ایسے ہو جیسے رات کے اندر پوری رات تہجد پڑھنے والے ہو۔ ایک بیوہ کی مدد کرنے پر حضور علیہ السلام نے یہ فضیلت سنائی۔ آپ علیہ السلام نے وہ سارا سسٹم ختم کر دیا جو سسٹم آج کا پڑھا ہوا لکھا ہوا زمانہ مسلمانوں کو کہتا ہے فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے، جاہل ہے۔ ان کی جہالت یہ ہے کہ یہ اپنی بیوہ عورتوں کو عزت دیتے ہیں، ان کی جہالت یہ ہے کہ یہ ان کی بیوہ عورتوں کو بڑا مقام دیتے ہیں، ان کو ایک روٹی کھلانے پر اپنی جنت سمجھتے ہیں، ان کے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کو اپنی جنت سمجھتے ہیں۔ من مسح علی راس یتیم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دے گا، اللہ ایک ایک بال کے بدلے میں اس کو نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں یتیم بچہ پلے، اس کے ساتھ محبت برتی جائے، وہ زمین پر ایسا مکان ہے جیسے آسمان والوں کے لیے تارے چمکتے ہیں، فرشتوں کے لیے اسی طریقے سے وہ زمین کا گھر چمکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی جہالت کے دور کے اندر اتنا بڑا چراغ جلایا جو لوگوں کو برداشت نہیں تھا، آج کے ماڈرن زمانے کو بھی برداشت نہیں ہے۔ وہ اللہ والے دنیا میں غالب آئے، دنیا میں اوپر آئے، اس لیے وہی زمانہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ جو زمانے میں جہالت تھی، نادانوں کی جہالت، یہ زمانے میں جہالت ہے VIP جہالت، ماڈرن کے نام کی جہالت۔ حضور علیہ السلام جب تشریف لائے، آپ کا دین آیا تو برداشت نہیں ہوا، آج آپ کے ماننے والے وہی چیز لے کر آ رہے ہیں، برداشت کے باہر ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کا دین مکمل ہوگا، گھر گھر میں داخل ہوگا، چاہے ناپسند کرنے والے کتنا ہی ناپسند کریں، لیکن ایک دن اللہ کا دین غالب آئے گا۔ آپ یہ میری بات برابر سنتے چلنا، 4 جمعہ انشاءاللہ یہ مضمون سنیں گے، دنیا کے حالات، دنیا کی تبدیلیاں، ہمیں اپنا کیا فیصلہ کرنا ہے، اپنے بچوں کا کیا فیصلہ کرنا ہے، اپنی زندگی کا کیا فیصلہ کرنا ہے۔ وہ 1500 برس کے بعد کے زمانے کی پیشین گوئیاں ریپیٹ ہونے جا رہی ہے۔ میں آپ کو سیرت سنا کر اس زمانے میں لا کر وہ باتیں بتانا چاہتا ہوں جس سے ہماری آنکھیں کھل جائیں، ہم ایسی ہی زندگی ضائع نہ کر دے، بلکہ بہت بڑا انقلاب، بہت بڑا ورق پلٹ رہا ہے جس کو حدیثوں سے ہم سنیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ 671 عیسوی کے اندر حضور علیہ السلام تشریف لائے، اس سے پہلے جناب عبد المطلب اپنی جگہ کے سردار تھے اور کعبۃ اللہ کے متولی تھے۔ جب آپ کعبۃ اللہ کے متولی تھے، اس زمانے میں طاقتور ایک بادشاہ یمن میں پیدا ہوا تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ وہ سپر پاور تھا، اس کے لیے کہ اس کے پاس ہاتھی کی طاقت تھی، ہاتھی کے ذریعے سے وہ لڑا کرتا تھا۔ ہر زمانے میں طاقت والا سپر پاور ہوا ہے، تو جب سپر پاور بنتا ہے انسان تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ سب چیز میری پاس ہونی چاہیے، ہر جگہ میرا حکم چلنا چاہیے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس زمانے میں اللہ نے ہاتھیوں کو ابابیل کے ذریعے سے روانہ کیا، اس زمانے میں بھی اللہ نے ایسا ہی فرمایا ہے۔
بہرحال اس زمانے میں ابرہہ نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں کعبہ بناؤ، کوئی مکہ نہیں جائے گا، کوئی وہاں جا کے طواف نہیں کرے گا۔ ابرہہ نے اپنے ہی علاقے میں کعبہ بنوایا، لوگوں کو اعلان کر دیا کہ ہم سپر پاور ہیں، ہمارے وہاں آ کے عبادت کرو اور طواف کرو۔ ایک عرب جو تھا بدو، وہ گیا اور وہاں جا کر اس نے اس کو آگ لگا دی، اس کے کعبے کو، اور وہاں پر پیشاب کر دی۔ ابرہہ کو غصہ آ گیا، اب ہم کعبہ توڑ دیں گے، کعبہ نہیں بچے گا۔ اس نے اعلان کر دیا بیچ میں کوئی مت آنا ورنہ سب مارے جاؤ گے۔ ابرہہ یمن سے چلا، درمیان میں کچھ قبیلوں نے مقابلہ بھی کیا، لیکن سب کو زیر کرتا ہوا ابرہہ جو ہے کعبۃ اللہ کے قریب پہنچا۔ پوچھا کہ اس کا متولی کون ہے؟ تو کہا کہ اس کے متولی عبد المطلب ہے۔ عبد المطلب کو بلاؤ، جب آپ تشریف لائے تو آپ کی پیشانی کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ وہ نور کا رعب یہ تھا کہ ابرہہ کھڑا ہو گیا اور کہا کہ بیٹھیے۔ جب بٹھایا اور پوچھا کہ یہ کعبہ توڑنے آیا ہوں، کچھ کہنا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، کچھ نہیں کہنا ہے، ہماری قوم کے اونٹ ہے جو تمہارے سپاہیوں نے قبضے کر لیے ہیں، وہ اونٹوں کو چھوڑ دیجیے، باقی کعبے کا تو مالک اللہ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ابرہہ کو بہت تعجب ہوا، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ کعبے کے لیے درخواست کریں گے کہ ہمارے کعبے کو نہ توڑے، ہمارے کعبے کو برباد نہ کرے، آپ تو اونٹ مانگتے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے جواب دیا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، میں اس کی درخواست کرتا ہوں، کعبے کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر ابرہہ نے اس کے ہاتھیوں کو بھگایا، لیکن ہاتھی آگے جانے تیار ہی نہیں تھے، کعبے کے قریب پہنچنے تیار نہیں تھے، اور اللہ نے آسمانوں سے ہوائی اٹیک کروا دیا۔ یہ مسلمانوں نے یہ ہوائی اٹیک کو سیکھا ہی نہیں، یہ تو 1400 برس پہلے اللہ نے بتایا تھا کہ دیکھو اس طرح کی سے بھی کامیابی ہوتی ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، اور ابرہہ کے اوپر آسمان سے چھوٹے چھوٹے ابابیلوں نے جو بوم برسائے ہیں، وَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ایک پتھر پڑتا ہاتھی چورا چورا ہو جاتا۔ قرآن نے کہا تم منہ میں چبا کے نوالا پھینکتے ہو، ایسے سب کو نوالے بنا دیے اور تمام کے تمام لشکر کو ختم کر دیا۔ اور جناب عبد المطلب کا پورے مکہ میں اور پورے عرب میں ایک نام ہو گیا کہ عبد المطلب بہت اونچے اور بہت بڑے انسان ہیں، جس کی دعاؤں کی برکت سے یہ سارا فیصلہ ہوا۔ جناب عبد المطلب نے خواب میں جو زمزم کا خواب دیکھا تھا، وہ اپنے بیٹے کو وہاں لے گئے، سارے مکے والے مخالف ہو گئے کہ یہاں کچھ مت کرو ورنہ ہمارے معبود تمہیں تباہ کر دیں گے، ہماری مورتیاں تمہیں تباہ کر دے گی۔ جناب عبد المطلب نے کہا میں یہیں کھڈا کھودوں گا، کہا کہ تم تباہ ہو جاؤ گے، مصیبت میں آ جاؤ گے۔ یہ بدفعالی بولتے ہیں اس کو، جس کو بولتے ہیں کہ بلی نکلی تو ایسا ہوگا، کسی کا منہ دیکھ لیا تو ایسا ہوگا۔ بہرحال آئندہ انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔